ایران ڈیل کی بھیک مانگ رہا ہے، وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئے ہیں، امید ہے ہمیں کارروائی نہیں کرنی پڑے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی واشنگٹن میں میڈیا ٹاک، کہا ایران پر حملے سے 1 گھنٹے دور تھے، جنگی جہازوں پر میزائل بھی لوڈ ہو گئے تھے، ایران کی جوابی حملوں کی صلاحیت بہت محدود ہو چکی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران بھی ڈیل کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے پاس فوجی مہم دوبارہ شروع کرنے کا آپشن بھی موجود ہے، جو صدر ٹرمپ چاہتے ہیں اور نہ ہی ایرانی۔ ان کا خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ اور ایران کے 47 برس سے جاری تعلقات کو کوئی نئی بنیادوں پر استوار کرنے کا موقع ہے، جس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ پینٹاگون ایران میں اسکول پر بمباری کا جواز تراشنے لگا۔ مناب میں لڑکیوں کا اسکول کروز میزائل کے ایک فعال اڈے میں قائم تھا۔ سینٹ کام کے سربراہ بریٹ کوپر کا ہاؤس کمیٹی میں پیشی کے موقع پر دعویٰ، کہا اسکول پر بمباری کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ اسکول ایرانی کروز میزائل بیس کے اندر قائم تھا۔ مناب اسکول پر امریکی حملے کا واقعہ 28 فروری کو پیش کیا گیا تھا، جس میں 168 افراد شہید ہوئے تھے، جن میں بیشتر کم عمر طالبات تھیں۔ اب آپ کو خبر دیں، کراچی میں بھتہ خور پھر سر اٹھانے لگے۔ 10 روز کے دوران مختلف علاقوں میں 4 واقعات ہوئے۔ نیو کراچی، نارتھ کراچی اور صدر میں دکانداروں کو پرچیاں موصول ہوئیں۔ دھمکی آمیز آڈیو پیغامات اور پرچیاں سامانے حاصل کر لیں۔ نیو کراچی کے دکانداروں نے پولیس کو درخواست دے دی ہے۔ موٹر سائیکل سوار خاتون اور مرد کی پرچی دینے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔ اسلم خان رپورٹ کریں گے۔ بھتہ دو ورنہ گولی کھاؤ، کراچی میں ایک بار پھر بھتہ خور سرگرم۔ 10 روز میں نیو کراچی، نارتھ کراچی اور صدر میں 4 واقعات۔ 13 مئی کو لیاری گینگ وار نے صدر الیکٹرانکس مارکیٹ کے دکاندار سے 25 لاکھ روپے بھتہ مانگا۔ دیکھو، میں نے تمہیں میسج لکھ کے بھیجا ہے نا، اس کا جواب مجھے دے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی بھی تو نے ہوشیاری کیا، اگر آگے پیچھے گیا، میرا نمبر کسی کو دیا تو اسی ٹائم تمہیں میرے لڑکے تمہارے پیچھے ہی ہے، سمجھا نا؟ 9 مئی کو نیو کراچی سندھی ہوٹل کے دکاندار کو نشے کے عادی شخص کے ہاتھ پرچی بھیجی گئی، ملزمان نے 16 لاکھ روپے بھتہ مانگا۔ 17 مئی کو مٹھائی کی دکان کے مالک سے 10 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا گیا۔ بھتہ خوروں نے ناگن چورنگی کے دکاندار کو بھی 15 لاکھ روپے کی پرچی بھیجی۔ موٹر سائیکل سوار خاتون اور مرد کی پرچی دینے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ متاثرہ دکانداروں نے بھتہ خوروں کے خلاف کارروائی کے لیے پولیس سے رابطہ کیا، درخواست بھی جمع کرائی، لیکن اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی۔ اسلم خان، سما، کراچی۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ کے شیڈیول میں رد و بدل ہوا ہے۔ وفاقی بجٹ 5 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے بیورو چیف اسلام آباد شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل، کہیے گا آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ کے شیڈیول میں کیا رد و بدل کیا گیا ہے؟ دیکھیے، پہلے وفاقی بجٹ جو ہے 2026-27 وہ 1 جون کو پیش کرنے کا پلان تھا اور اس حوالے سے تمام تیاریاں مکمل تھی، لیکن اب یہ جو بجٹ ہے 5 جون کو پیش کرنے کی تجویز ہے۔ اس سے پہلے قومی اقتصادی سروے 2025-26 4 جون کو جاری کیا جائے گا، جس میں موجودہ مالی سال کی معاشی کارکردگی بیان کی جائے گی۔ نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس 3 جون کو بلانے کی تجویز ہے، جس میں صوبائی حکومتوں کے نمائندے بھی شرکت کریں گے، اور سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس 1 جون تک مؤخر کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ اجلاس آج شیڈول تھا۔ اس اجلاس میں مختلف ترقیاتی منصوبے ہیں، جو پی ایس ٹی پی ہے، اور اس کے علاوہ جو جی ڈی پی گروتھ کا نمبر ہے، انفلیشن ریٹ ہے، اس کا تعین کیا جانا تھا، لیکن اب پورے بجٹ کے شیڈول میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ عید کے بعد 5 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا۔ شکیل، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وزیر اعظم چین کا دورہ بھی کریں گے، تو کون کون سے ایم او یوز سائن ہوں گے، اس حوالے سے کیا تفصیل ہے؟ یہ بجٹ میں شیڈول جو رد و بدل کیا گیا ہے وہ چین کا دورہ جو ہے وزیر اعظم کا، اس کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ 24 سے 26 مئی تک یہ دورہ ہوگا، سرکاری دورہ۔ اس میں 5 ارب ڈالر کے 100 سے زائد ایم او یو سائن ہونے کا امکان ہے۔ 90% بزنس ٹو بزنس اور 10% گورنمنٹ ٹو بزنس معاہدے شامل ہوں گے۔ مختلف وفاقی وزراء، نجی شعبے کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ جائیں گے چین، اور وزیر اعظم کی چینی صدر اور وزیر اعظم سے اہم ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ اس کے علاوہ ملاقاتوں میں خطے کی صورتحال اور سرمایہ کاری پر بات چیت ہوگی۔ زراعت، پولٹری، ڈیری، فشری، کولڈ چین کے منصوبے شامل ہیں، ایم او یو سائن کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آئی ٹی، فن ٹیک، ای کامرس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور ٹیلی کام سیکٹر میں بھی معاہدے متوقع ہیں۔ اس کے علاوہ الیکٹریکل وہیکل پارٹس، بیٹریز اور ای وی چارجنگ سسٹم کے لیے بھی ایم او یو سائن ہوں گے۔ تو وزیر اعظم نے ایک سربراہی میں، ہارون اختر کی سربراہی میں، ایک ہائی پاور کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ شکیل احمد، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔
پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر دم تیار، وطن عزیز کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب، کہا آپریشن غضب للحق پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری ہے، افغان طالبان سے جڑے دہشت گرد نیٹ ورکس اور ان کے سہولت کاروں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم کا مارکہ حق میں بھارتی غرور خاک میں ملانے پر فیلڈ مارشل سمیت افواج پاکستان کو ایک بار پھر خراج تحسین، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے عوام کی غیر متزلزل حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ، فیکلٹی اور زیر تربیت افسران سے خطاب کے دوران پاکستان دشمنوں کو للکار دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں تاریخی کامیابی پر بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر دم تیار ہے۔ I salute the military leadership. No enemy of Pakistan, inshallah, will dare to turn their nefarious eye towards us. آپریشن غضب للحق پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری ہے، وطن عزیز کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ The ongoing Ghazab lil Haq campaign has instilled fear into the heart of our enemy. It is our firm resolve that we will not rest until we eradicate the menace from the face of Pakistan, inshallah. وزیر اعظم شہباز شریف نے علاقائی و عالمی امن و استحکام اور ترقی کے لیے پاکستان کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، پاکستان کشمیری اور فلسطینی عوام کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ دشمن دہشت گردوں کی سرپرستی اور منفی پروپیگنڈا کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پاکستان اپنی ترقی کی ڈگر پر بڑھتا چلا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملک دشمنوں کو للکار، کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا، مسلح افواج عوام ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ کوئٹہ گیریزن کے دورے میں کہا، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی ختم کر کے رہیں گے۔ پاکستان میں پائیدار امن کے لیے عوامی فلاح اور ترقی ناگزیر ہے۔ اور شمالی وزیرستان کے علاقے شیوا میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 17 مئی سے جاری سرچ اینڈ سینیٹائزیشن آپریشن میں 22 خوارج ہلاک ہو گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ISPR کے مطابق خوارج مقامی آبادی کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران بھی ڈیل کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے پاس فوجی مہم دوبارہ شروع کرنے کا آپشن بھی موجود ہے، جو صدر ٹرمپ چاہتے ہیں اور نہ ہی ایرانی۔ ان کا خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ امریکی نائب صدر JD وینس نے وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ اور ایران کے 47 برس سے جاری تعلقات کو کوئی نئی بنیادوں پر استوار کرنے کا موقع ہے، جس پر ہم کام کر رہے ہیں۔